لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالرحمة والياسين النبي المؤيد بالرسول المصدق بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی نسائے کریمہ کو مسلسل عنوان گفتگو قرار دیا جا رہا ہے۔ نسائے کریمہ میں خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے اہل بیت کی مودت اور محبت کا سوال اپنے حبیب اپنے محبوب کے ذریعے سے کرایا۔ اہل بیت کی محبت کا سوال اللہ نے قرآن مجید میں کیوں نازل کیا؟ کیا ایسی خاص بات تھی کہ جس کی بنیاد پر خالق کائنات کو پوری کائنات میں صرف اہل بیت علیہ السلام نظر آئے؟ بھائی آپ دیکھیں کہ اللہ کے بہت سارے انبیاء اس کائنات میں آئے، حضرت آدم سے لے کر خود خاتم النبیین تک پورا ایک سلسلہ ہے، لیکن اللہ نے کسی نبی کی محبت اور محبت کا سوال نہیں کیا۔ اللہ نے اگر سوال کیا بھی تو اہل بیت کی محبت اور محبت کا سوال کیا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ انبیاء کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ انبیاء کا مقام اور ہے اور اہل بیت کا مقام اور ہے۔ بھائی اہل بیت کو اتنی منزلت اتنی فضیلت خالق کائنات نے کیوں عطا کی؟ بھائی دیکھیے اہل بیت کے گھرانے میں نہ کوئی بچہ ہوتا ہے، نہ کوئی بوڑھا ہوتا ہے، نہ کوئی جوان ہوتا ہے۔ بھائی یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے، یہ ہمارے گھروں کی تہذیب ہے، یہ ہمارے گھروں کا طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں بچپنا پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بڑھاپا آتا ہے، ہمارے ہاں جوانی پائی جاتی ہے، لیکن آل محمد کے گھر کے بچے بھی جوانوں سے بلند ہو جاتے ہیں اور آل محمد کے گھر کے جوان بزرگوں سے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ بھائی دیکھیے کربلا پر ایک جملہ کہہ کے میں اپنے گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں دیکھیے امام حسین علی مقام نے کربلا کے میدان میں شب عاشور شہزادے علی اکبر کو بلایا، شہزادے علی اکبر کو بلایا۔ بھائی شہزادے کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر آج اذان دے، یہ آخری اذان ہے، یہ آخری اذان ہے۔ علی اکبر کا سینہ مبارک کتنا؟ 18 برس کا سینہ مبارک۔ علی اکبر عین حالت جوانی میں اور شبیہ پیغمبر بھی علی اکبر۔ حسین نے کیا تدبیر اختیار کی کہ علی اکبر کو بلایا، علی اکبر آج اذان تم دو، علی اکبر آج اذان تم ہو۔ مجھے چاہتا ہے دست ادب جوڑوں، مولا روز تو دوسرا کوئی اذان دیتا تھا، آج علی اکبر سے اذان دلوا کیوں رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا جواب دے کہ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، آج علی اکبر سے اذان دلوا کے کہ دیکھو اذان اب قیامت تک جوان رہے گی، اب اذان قیامت تک جوان رہے گی۔ جب اذان جوان رہے گی تو نماز بھی قیامت تک جوان رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد
امام حسین علی مقام نے یہ تدبیر اختیار کی۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمت عملی کہ اللہ نے سوالات انبیاء کی موجودگی میں اللہ نے آل محمد کو سنا، آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت۔ اچھا آل محمد کے یہاں یہ آپ دیکھیں کہ آل محمد 9 ہجری کا واقعہ، میں کہتا ہوں کہ مختصر تھا کیونکہ وقت نہیں رہتا دورے کی مجلس میں۔ 9 ہجری کا واقعہ ایک واقعہ ایسا کہ جس میں آل محمد نے ایک جنگ ایسی لڑی کہ جو خاموشی سے جیت گئی۔ ایک جنگ آل محمد نے 9 ہجری میں ایسی سر کی ہے کہ جس میں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، تلوار اٹھائی نہیں، اور قیامت تک کے لیے تاریخ نے محفوظ کر دیا کہ بغیر تلوار اٹھائے آل محمد نے وہ جنگ سر کر لی، جیت لی۔ وہ جنگ کون سی ہے؟ وہ جنگ ہے جس کا نام ہے مباہلہ۔ مباہلہ، اچھا مباہلے کا میدان، اور مباہلے میں رسول اسلام نے آفر سب کو دیا، انوائٹ سب کو دیا، دعوت سب کو دی کہ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ۔ کس لیے آؤ؟ اس لیے کہ ہمیں مباہلے کے لیے جانا ہے۔ کس سے مباہلے کے لیے؟ عیسائیوں سے مباہلے کے لیے۔ بھائی نبی عیسائیوں سے مباہلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس جنگ میں نبی کو تلوار نہیں اٹھانی ہے، اصحاب نبی کو بھی تلوار نہیں اٹھانی ہے، یہ جنگ جیتنا ہے خاموشی سے۔ بھائی نبی نے آفر سب کو دیا کہ تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، لیکن کوئی نہ آیا، آیا کوئی نہ۔ بھائی آیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم صادر کر دیا تھا کہ جھوٹوں کے خلاف سچے لعنت کریں گے۔ بھائی جھوٹوں کے خلاف سچے لعنت کریں گے۔ بھائی جو سچا ہوگا، جو سچا ہوگا، نہیں اور جملوں کو بدل دوں تاکہ نوجوان گفتگو سے مربوط ہو جائیں۔ بھائی جو صدیق ہوگا، جو صدیق ہوگا وہ مباہلے کے لیے نکلے گا، وہ مباہلے کے لیے نکلے گا۔ اما پورے مدینے میں کوئی صدیق ملا ہی نہیں سوائے آل محمد کے، سوائے آل محمد کے پورے مدینے میں ایک بھی صدیق نہ ملا۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد وفات رسول اسی مدینے میں نہ جانے کتنے صدیق پیدا ہو گئے، نہ جانے کتنے صدیق آ گئے۔ لیکن جب مباہلے کا معاملہ سر کرنا ہوا تو نبی اللہ نے کہا کہ سچے آئے ہمارے ساتھ۔ نبی نے سب کو آفر کیا، سب کو انوائٹ کیا، سب کو دعوت دی، مگر چونکہ مقابلہ تھا جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں کو جانا، لہذا نبی اللہ نے کیا کیا؟ نبی اللہ نے صدیقوں کا قافلہ، بلکہ صرف صدیق نہیں لے گئے، نبی صدیق کے ساتھ صدیقہ بھی لے گئے۔ بھائی دیکھیے قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ صدیق کون اور صدیقہ کون۔ بھائی رسول صدیق کو بھی لے گئے، رسول صدیقہ کو بھی لے گئے۔ بھائی حکم پروردگار کیا ہوا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ بھائی نبی نے یہ، اللہ نے یہ اعلان کیا کہ بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ۔ بھائی کیسے بیٹے؟ جو صدیق ہوں، کیسے نفس؟ جو صدیق ہوں، کیسی عورتیں؟ جو صدیقہ ہوں۔ بھائی کائنات میں واحد ذات ہے سیدہ کی جس کو قرآن مجید نے صدیقہ کہہ کے خطاب کیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی جس کو کائنات نے، جس کو اللہ نے صدیقہ کہہ کے خطاب کیا کہ فاطمہ صدیقہ، فاطمہ صدیقہ، فاطمہ صدیقہ، علی صدیق، حسن صدیق، حسین صدیق، فاطمہ صدیقہ۔ اچھا جب مباہلے کا معاملہ طے ہوا تو اس وقت راہب جو عیسائیوں کا سب سے بڑا رہنما، اس کے لیے شیعہ سنی تاریخ متفق ہے جس بات پر، جو واقعہ عام طور پر یہ روایت پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ اس کا دستور یہ تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنے گھر کے دروازے کو کھولتا تھا، سال میں ایک دفعہ گھر کے دروازے کو کھولتا تھا۔ جو اس کے چاہنے والے تھے، فالورز تھے، ماننے والے تھے، وہ جاتے تھے، ایک مجمع غفیر ہوتا تھا، لوگ اس کی زیارت کرتے تھے، وہ کچھ گفتگو کرتا تھا، کچھ پیغامات دیتا تھا، اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال جب آتا تھا تو اس کا دروازہ کھلتا تھا۔ لیکن جب مباہلے کا معاملہ آن پڑا تو سال پورا ہونے سے پہلے اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا
چاہنے والوں میں ایک ہلچل ہوئی، ایک ہنگامہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا کہ آج ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر اس نے دروازہ کھول دیا، کوئی معاملہ تو ہے۔ لوگ بھاگے ہوئے اس دروازے پہ پہنچے، جب دروازے پہ پہنچے اس نے سوال کیا کہ قبلہ آج دروازہ کیوں کھول دیا، آج وقت کے پہلے دروازہ؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے چونکہ مجھے خبر یہ ہوئی ہے کہ مدینے میں ایک سچا اور صادق رسول آ چکا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو قبلہ آ چکا ہے، جب آپ کو وقت ہوتا تو اس وقت آپ دروازہ کھولتے، یہ خبر اس وقت ہم لوگوں کو دیتے، تاکہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ آخری نبی کا معاملہ ہے۔ آخری نبی کے معاملے میں ایک لمحے کی دیر بھی گوارا نہیں۔ بھائی وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، اسے معلوم تھا کہ نبوت کے معاملے میں اگر ایک لمحہ دیر کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ عیسائی تھا، عیسائی کو پتا ہے، لیکن مسلمانوں کو خبر نہیں کہ نبی بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ مسلمان اس سے غافل ہے۔ پہلے دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اس نبی سے ملاقات کریں گے، جو کہ کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہی وصیت کی ہے، میں جانا چاہتا ہوں ملاقات۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، اس کو سمجھایا کہ آپ میری قوم کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ نہ جائیے، آپ ایک وفد تیار کیجیے، آپ ایک ٹیم تیار کیجیے۔ وہ ٹیم جائے اور جا کے دیکھ کے آئے، کیا دیکھ کے آئے کہ وہ جا کے طے کرے کہ یہ صحیح رسول ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، یا مسلمانوں نے اپنی طرف سے کسی کو رسول بنا لیا۔ بھائی غور کیجیے آپ جملوں پہ۔ بھائی اس نے کیا کہا چاہنے والوں نے کہ تاکہ ایک ٹیم جائے وہ یہ طے کرے کہ یہ صحیح والا رسول ہے یا مسلمانوں کا بنایا ہوا رسول ہے۔ بھائی یہاں پہ ایک جملہ ضرور ہدیہ کروں گا کہ بھائی عیسائی بھی جانتے تھے کہ مسلمان اپنا بنایا ہوا رسول پیش کر دیتے ہیں۔ اسے بھی اس بات کا علم تھا، لہٰذا اس نے کیا کہ نہیں تم نہیں، ہم جائیں گے، ہم خود جائیں گے۔ لہذا وہ چلا، چلتے چلتے راستے میں اس نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ جو رسول جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے یہ رسول کسی محل میں رہتا ہے، کسی محل میں رہتا ہے یا کسی معمولی سے گھر میں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس کہاں محل، ایک مسجد ہے اور مسجد سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، بس اسی حجرے میں رہتا ہے۔ بھائی اس نے سوال کیوں کیا کہ وہ محل میں رہتا ہے، کہ وہ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتا ہے؟ بھائی دیکھیں عیسائی کو بھی پتا تھا کہ رسالت محلوں میں رہنے کے لیے نہیں آئی، رسالت حکومت کے لیے نہیں آئی۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ بعد وفات رسول مسلمانوں نے رسالت و امامت کو حکومت میں کیسے تبدیل کر دیا، رسالت اور امامت پوری حکومت میں تبدیل کر دیا۔ بھائی عیسائیوں کو پتا تھا کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، کس لیے ہے؟ یہ ہدایت کرنے کے لیے۔ بھائی دیکھیے حکومت کرنا الگ ہے اور ہدایت کرنا الگ ہے۔ جب اسے یہ ہو گیا کہا کہ نہیں، میری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ محلوں میں نہیں ہے، وہ ایک چھوٹے سے مکان میں ہوگا، چھوٹے سے گھر میں ہوگا، مسجدوں میں اس کے فیصلے ہوں گے۔ لیجئے وہ آیا، جیسے ہی وہ آیا اور آنے کے بعد رسول اسلام کو یہ خبر دی کہ فلاں عیسائی فلاں رہنما پیشوا آیا ہوا۔ رسول اسلام نے دور سے منظر دیکھا، منظر دیکھنے کے بعد رسول اسلام مسجد سے اٹھے اور اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ حجرے میں داخل ہونے کے بعد رسول اسلام نے کیا کیا؟ اپنے حجرے کا پردہ رسول اسلام نے گرا دیا۔ بھائی دیکھیے کتنی محنتوں کے بعد اتنا بڑا پیشوا اور رہبر لیڈر ملاقات رسول کے لیے آیا، اور رسالت نے کیا کیا؟ اسے دیکھنے کے بعد مسجد سے حجرے میں چلے گئے۔ حجرے میں جانے کے بعد رسالت نے پردہ گرایا، پردہ گرایا۔ جب پردہ گرا تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ وہ ملاقات کے لیے آیا ہے، تم جاؤ رسول کا پردہ ہٹاؤ، رسول کو باہر لے کے آؤ، تم جاؤ پردہ ہٹاؤ، رسول کو باہر لے کے آؤ، تم جاؤ پردہ ہٹاؤ، باہر لے کے آؤ۔ بھائی مسجد اصحاب نبی سے بھری ہوئی تھی، مسجد اصحاب نبی سے بھری ہوئی تھی، مگر کسی صحابی میں یہ جرت نہ ہو پائی کہ جس پردے کو نبی نے گرا دیا اس پردے کو صحابیت اٹھا دے۔ بھئی نبی کا گرایا ہوا پردہ جب صحابیت اٹھا نہیں سکتی تو
تو بعد نبی نبی کی مسند پہ صحابیت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ بیٹھ گئے، لوگوں میں چمن گوئیاں شروع ہوئی کہ نبی نے پردہ گرا دیا. سلمان و ابو ذر مقداد جیسے اصحاب یہ بھی موجود تھے، مگر سلمان 10ویں درجے کے ایمان کے فائز صحابی، اس نے بھی جرأت نہ کی کہ نبی نے پردہ گرا دیا تو ناممکن کی بات. کیا جائے؟ ایک وفد آیا ہوا ہے، ملاقات چاہتا ہے نبی سے. کہا کہ ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلو علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے. لیجئے جناب سلمان نکلے اور اس وفد کو لے کر کہا کہ چلو تم نبی سے مل رہے ہو؟ کہاں نبی سے. کہا کہ میرے ساتھ چلو. لیے جناب سلمان اس قافلے کو، اس ڈیلیگیشن کو لے کر جناب سلمان اب مولائے کائنات کی خدمت میں گئے. امیر کائنات کی خدمت میں جب گئے تو اس ڈیلیگیشن نے امیر کائنات کو دیکھا، مولائے کائنات کو. مولائے کائنات کو دیکھنے کے بعد اس نے شکایت کی. شکایت کیا کی؟ اس نے شکایت یہ کی کہ اے امیر کائنات، اے علی، میں نے تو یہ سن رکھا تھا، میں نے یہ سن رکھا تھا کہ آپ کا جو نبی ہے یہ خلق عظیم پر فائز ہے، یہ اخلاقیات کے بلند مقام پر فائز ہے. اس کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ دشمنوں کو بھی گلے لگاتا ہے، یہ دوستوں کو بھی گلے لگاتا ہے. لیکن آج تو میرا سارا تصور چکنا چور ہو گیا کہ میں ملاقات کے لیے گیا، نبی نے منہ پھیر لیا. میں ملاقات کے لیے گیا، نبی نے منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ امیر کائنات نے انہیں دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا. لباس دیکھنے کے بعد امیر کائنات نے کہا اچھا اسی لباس میں گئے تھے، اسی لباس میں گئے تھے؟ کہا ہاں اسی لباس میں. کہا لباس تبدیل کرو، لباس تبدیل کرو. کہا کہ میرے اس لباس میں بڑا قیمتی لباس ہے، زیورات سے لدا ہوا لباس ہے. کہا کہ تمہارے ذہن میں یہی تو وہم و گمان تھا کہ ہم قیمتی لباس پہن کر بزم نبوت میں جائیں گے اور نبوت کو مرغوب کریں گے. نبوت پہ روب جھاڑنے کے لیے آئے تھے. وہ نبوت ہے کہ اس کے صدقے میں یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. وہ تم سے مرغوب ہونے والا نہیں ہے، وہ تمہیں مرغوب کرنے والا ہے. اچھا تو لباس تبدیل کریں؟ ہاں لباس تبدیل کرو. لیجئے لباس تبدیل کیا. لباس تبدیل کرنے کے بعد امیر کائنات نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. اب امیر کائنات اس وفد کو لے کر بارگاہ رسالت میں آئے. جب بارگاہ رسالت میں آئے اب رسالت نے کیا کیا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ. جیسے ہی دیکھا کہ یہ وفد آ رہا ہے اب رسول اسلام مسجد سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد رسول اسلام نے ان کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد مسجد میں پہنچ گئے. بھئی یہ واقعہ یہاں تک جو شیعہ سنی رائٹروں نے لکھا ہے واقعہ یہاں تک ہے. اب اس کے آگے کا ایک جملہ وہ میرا ہے تو میں بغیر پڑھے تو جو میں اس کو مکمل نہیں ہوں. بھئی یہاں تک کا معاملہ یہ تاریخ کا ہے کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ دوبارہ جب علی لے کے گئے تو رسول سے ملاقات ہو گئی. اب یہاں پہ ایک جملہ یہ، بھائی وہ راہب کا جو قافلہ تھا عیسائیوں کا وہ آیا کس لیے تھا؟ آیا کس لیے تھا؟ کہا آیا تھا محمد الرسول اللہ سے ملاقات کے لیے. بھائی آیا کس لیے تھا؟ بھائی آیا تھا محمد الرسول اللہ سے ملاقات کے لیے. تو کیا ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی ملاقات، نہیں ہوئی ملاقات، نہیں ہوئی ملاقات. بھائی محمد الرسول اللہ سے ملنے آیا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. بھائی ملاقات کب ہوئی؟ جب علی ولی اللہ سے ملاقات ہو گئی. جب علی ولی اللہ سے ملاقات ہو گئی تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ تک پہنچنا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد الرسول اللہ تک پہنچنا ہے تو علی ولی اللہ تک پہنچنا پڑے گا. جب تک علی کو نہیں سمجھو گے، جب تک علی تک نہیں پہنچو گے اس وقت تک رسالت تک پہنچنا ناممکن کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہمارے یہاں یہ اس بات پر زور دیا ہے، بلکہ ہمارے اوپر ایک الزام بھی ہے کہ تو علی علی کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی علی. بھائی علی علی کرنا تو ہماری مجبوری ہے. اگر علی علی ہم نہ کریں، چونکہ ہمیں صرف علی تک رہنا نہیں ہے. اگر صرف علی تک رہنا ہوتا
تو ہماری یہ قوم بھی علی علی نہ کرتی، چونکہ علی علی کرنے سے ہمیں دوہرا فائدہ مل رہا ہے۔ ایک تو علی علی کرنے سے ہمیں رسول اللہ مل رہا ہے، ایک علی علی کرنے سے ہمیں اللہ مل رہا ہے۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی ولی اللہ، علی تک پہنچنا بس ایک جملہ ایک حدیث بس اس کا ترجمہ کر کے بس وقت مسئلہ ہے بھائی، حدیثوں میں جب نعرہ لگا دے تو ایک جملہ بھائی رسول اسلام نے سیغۂ اخوت، سیغۂ اخوت اسے کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ ایک دوسرے کو بھائی بنایا رسول اسلام نے۔ یہ دو مقامات میں رسول اسلام نے کیا، میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، وقت ہو گیا بھائی۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے مکے میں سیغۂ اخوت ظاہر کیا، ایک مرتبہ رسول اسلام نے مدینے میں سیغۂ اخوت ظاہر کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ شیعہ سنی تاریخیں دونوں جگہ متفق ہیں کہ جب مکے میں رسول اسلام نے سیغۂ اخوت ظاہر کیا یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنایا ایک دوسرے کو، تو وہاں پہ بھی رسول اسلام نے کیا دیکھا بھائی، رسول اسلام نے کیا کیا مکے میں جب سیغۂ اخوت ظاہر کیا تو اس میں رسول اسلام نے کیا یہ کہ جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ بھائی یہ مکی زندگی ہے رسول کی، بھائی جس سے مزاج ملتا تھا رسول نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ بھائی جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے نبی، تو اب امیر کائنات پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، یا نبی اللہ آپ نے سب کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا، میں کس کا بھائی؟ نبی نے اس وقت ایک جملہ کہا، یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہمارے بھائی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ یہ نبی کے جملے ہیں۔ اچھا یہ مکی زندگی ہے، اب آئیے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد رسول اسلام نے پھر سیغۂ اخوت جاری کیا۔ چلیے مکی زندگی میں تو رسول کو یہ پتا تھا بھائی مکے میں پیدا ہوئے رسول، سارے مکے والے کو رسول جانتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کا اسٹائل کیا ہے، سب چیزیں مکے والے کی جانتے تھے۔ اب چونکہ نبی خود ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو مدینے کا جو مجمع تھا وہ نیا نیا تھا، وہ نبی سے پوچھیدہ تھا، جانتے ہی نہیں تھے، لیکن کیا کہنے اسی کو کہتے ہیں علم غیب، اسی کو کہتے ہیں علم غیب۔ بھائی مدینے کے لوگوں کا مزاج رسول نہیں جانتے تھے، رسول کو کیا خبر، پہلی دفعہ مدینے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد رسول اسلام نے یہاں بھی وہی کیا، وہی فارمولہ، کیا فارمولہ کہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب یہاں پہ علامہ شبلی نعمانی وہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول نے اس طرح سے حکمت عملی کا سہارا لیا کہ مدینے میں چونکہ رسول جانتے ہی نہیں تھے کہ کس کا کیا مزاج ہے، لیکن جس کا بھائی بنایا ایک دوسرے کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہوا تھا۔ یہ مکے میں رسول اسلام نے کیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا بھائی، جب مکے میں فتح مکہ ہوا تو رسول اسلام نے اس سیغۂ اخوت کو منسوخ کر دیا، یا کوئی کسی کا جو ہے اس طرح سے بھائی نہیں۔ اب اس کے پیچھے بڑا ایک فلسفہ ہے، لاجک ہے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے، ایک جملے تک مجھے جانا ہے۔ بھائی رسول اسلام نے مکے میں بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مدینے میں بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مدینے میں بھی علی موجود، مدینے میں بھی ایک جملہ کہا، یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ بھائی مدینے مکے میں کیا کہا، تم دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی، مدینے میں کیا کہا، تم دنیا میں میرے بھائی، آخرت میں میرے بھائی۔ بھائی ایک بات تو طے ہے، وہی نبی پھر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ بھائی وہی نبی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آخرت میں رشتے ختم ہو جائیں گے۔ بھائی زمانے والوں کے رشتے آخرت میں ختم ہو جائیں گے۔ بھائی نبی کہہ کیا رہے ہیں، نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ جدا نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ جدا نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ جدا نہیں ہوتا۔ ہاں ارباب اعضاء،
یہ محرم کی تاریخ بھی بڑی تیزی سے گزرنا چاہتی ہے، اور کربلا کی جنگ بھی یہی تھی کہ کربلا میں بھی لوگوں نے یہ چاہا کہ علی ولی اللہ کو قتل کر دیا جائے، علی ولی اللہ کو مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ روایتیں ہیں کہ امام حسین عالی مقام کو جب شہید کر دیا گیا تو شہادت امام حسین علی مقام کے بعد سر درد بلا ہو گیا، سر کو جو جنازہ کو بلند کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مقتل کے جملے ہیں کہ لشکر یزید یہ لوٹنے کی غرض سے امام حسین علی مقام کو لاشیں کے قریب نہیں، اس مقتل میں پہنچے جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں بکھری ہوئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے کیا سنا کہ جسموں سے علی ولی اللہ کی آواز آ گئی، علی ولی اللہ کی آواز آ گئی۔ پریشان ہو گیا لشکر یزید کہ بھائی جس علی ولی اللہ کے لیے ہم نے حسین ابن علی کو قتل کیا، ارے قتل ہونے کے بعد بھی علی ولی اللہ ویسے ہی برقرار ہے، قتل ہونے کے بعد بھی امام حسین علی مقام نے علی ولی اللہ کو زندہ رکھا، اور کیوں نہ زندہ رکھا، قیامت تک علی ولی اللہ زندہ رکھا، کیونکہ حسین ابن علی ولی اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، چھوٹے چھوٹے بچے حسین نے قربان کر دیے، جوان بیٹے کو حسین نے قربان کر دیا، برابر کے بھائی کو حسین نے قربان کر دیا، بھانجوں کو حسین نے قربان کر دیا۔ بھائی کوئی ایسا رشتہ بتاؤ کربلا کے میدان میں کہ جس رشتے کو حسین نے قربان نہ کیا ہو اپنے کربلا میں۔ اب حسین ابن علی جب کربلا پہنچے اور کربلا پر پہنچنے کے بعد دیکھیے امام حسین علی مقام کس طرح سے رشتوں کو نبھا رہے تھے کربلا میں، صرف شہادت نہیں پیش کر رہے تھے بلکہ رشتے بھی نبھا رہے تھے۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علی مقام نے ایک کام جو سب سے اہم ہے، اور یہ مصائب بھی ہے اور پیغام بھی ہے، کہ امام حسین علی مقام نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علی مقام نے زمین کربلا کو خریدا، مول لیا۔ زمین کربلا امام نے خریدا۔ اے فرزند رسول، آپ کائنات کے امام ہیں، یہ کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے زمین کربلا مول لینے کے لیے؟ یہ تو آپ کی ہے، یہ پراپرٹی آپ کی ہے۔ کہا کہ نہیں، پراپرٹی ہماری ضرور ہے، کیونکہ ہمارے چاہنے والے بھی اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس زمین پر ہمیں ہمیشہ کے لیے مدفون ہونا ہے، لہذا اس زمین کو ہم مول دینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں۔ پیغام کیا؟ تاکہ مرنے کے بعد جس جگہ پہ انسان کو دفن کیا جائے وہ جگہ پاک و طیب و طاہر ہو، وہ جگہ اپنی ہو، وہ ہڑپی ہوئی نہ ہو، وہ چھینی ہوئی نہ ہو۔ لہذا امام حسین علی مقام نے زمین کربلا کو مول لیا۔ مول لینے کے بعد زمین کربلا کو امام حسین علی مقام اب ایک مرتبہ بنی اسد کے قبیلے کے پاس پہنچے، ان قبیلے والوں کو بلایا۔ قبیلے والوں کو بلانے کے بعد امام نے بنی اسد کے قبیلے کے مردوں سے امام نے ایک جملہ کہا، اے بنی اسد کے قبیلے کے مردوں، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا وصیت کیا؟ کہا کہ دیکھو میری شہادت کے بعد میرے لاشیں جب زمین کربلا پہ پڑے ہوں گے تو ایسا کرنا کہ میری لاشوں کو آ کے دفنا دو، میری لاشوں کو آ کے دفنا دو۔ اور اس کے بعد جو امام نے وصیت کی، خدا کی قسم ہماری نسلیں قربان ہو جائیں امام کے اس کلمہ۔ امام نے یہ کہا کہ دیکھو اے بنی اسد کے قبیلے والوں، جب بھی کوئی میرا چاہنے والا اس زمین کربلا پر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا۔ بنی اسد کے قبیلے والوں نے کہا فرزند رسول یہ زمین آپ مول کیوں لے رہے ہیں، یہ زمین تو آپ کی ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں، تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو اس بات کا احساس نہ ہونے پائے کہ ہم کسی غیر کی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کربلا گئے ہوئے ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں، کربلا سمجھتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا امام حسین علی مقام نے زمین کربلا کو مول لیا۔ اب اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد قبیلے والوں نے عورتوں کو بھیجا، عورتیں آئیں۔ عورتوں سے امام نے پھر ایک جملہ عورتوں سے کہا، اے مستورات بنی اسد، یاد رہے کہ میری شہادت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم کے خوف کی وجہ سے میری لاشوں کو تمہارے مرد دفن نہ کر سکے، تو ایسا ہے کہ تم انہیں غیرت دلانا۔ ارے
ارے ہماری لاشیں زمین کربلا پر بے گورو کفن نہ پڑی رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہار باب ازا. اس کے بعد امام حسین علی مقام نے کہا جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. لو ارباب ازا بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے امام کی خدمت میں آئے. امام نے قیامت کا جملہ کہا اے میرے بچوں ارے میری شہادت کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف کی وجہ سے ہماری لاشوں کو نہ دفنائے. اے میرے بچوں ارے تم کھیلنے کے بہانے سے آنا ایک ایک مشت خاک ہماری لاشوں پہ ڈالنا تاکہ ہماری لاش زمین کربلا پر بے گور کفن نہ پڑی رہے. ہر باب ازا امام کو کتنا ارمان تھا کہ ان کی لاشوں کو دفنایا جائے مگر اللہ اللہ ارے کیا قیامت آ گئی. 11 محرم جب بیمارے کربلا کو گزارا گیا ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی ایک مرتبہ نگاہ کیا مقتل کی. اے بابا بیٹا اتنا مجبور کہ آپ کے لاشے کو سید سجاد دفنا نہیں سکتا. ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.